ویلکم بیک ناظرین. نقوی صاحب آپ کمپلیٹ کیجیے گا, مجھے بریک پہ جانا پڑا, آپ کی بات کمپلیٹ نہیں ہو سکی. میں کہہ رہا تھا کہ 1977 کے الیکشن میں ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا اناپوز لانے کا. پیپلز پارٹی کا حال لیڈر جو ہے اس ٹرینڈ کو, کیونکہ بھٹو صاحب جان محمد عباسی صاحب کو جس طریقے سے بھی کیا, مولانا صاحب کو کیا, وہ معلوم نہیں ہے, لیکن اس کے بعد 18 پی پی کے لیڈر جو ہیں وہ اناپوز الیکٹ. اور اس کے بعد کیا ہوا, اس اناپوز ایک پاپولر لیڈر جو ہے he lost his election because of a non-democratic act. پاکستان کے اندر یہ جو صورتحال ہو رہی ہے یہ بڑی خطرناک ہے. مقافات عمل اپنی جگہ ہے, ہمیشہ جس چیز کا چٹان صاحب ذکر کر رہے ہیں اس کا پیرالل ڈرا کر لیں. ویسٹ پاکستان ایسٹ پاکستان کنٹروورسی, ڈومینیشن آف اے اسمالر پروونس اوور اے میجر پروونس, ڈیپریویشن, لوگوں کے جو احساس محرومی کا جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں, وہ ریل بات کر رہے ہیں, سچی بات کر رہے ہیں. ان کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو, مجھے اس کی بات تو حق کہہ رہے کہ یہ احساس محرومی بلوچستان کے لوگوں کو سب سے زیادہ شکایت, جب میں میرے ساتھ جو بلوچ اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے این ای ڈی میں, جب میں تھا, یہ 1974-75 کی بات کر رہا ہوں, وہ مجھے یہ مثال دیتے تھے کہ گیس ہمارے یہاں نکلی اور ہمارے پاس گیس نہیں ہے. یہ اپنی جگہ بات درست ہے, it's not viable to transport gas for such a small population. لیکن ان کو گیس تو مفت کرتے تھے, ایل این جی کے ایل پی جی سلنڈر دے دیتے کہ مفت, یا جتنا تم استعمال کرو گے. انہیں 2 ارب روپیہ سبسڈی ملتی تھی گیس کی, لیکن وہ بڑے نواب کھا جاتے تھے نا. یہ آن ریکارڈ ہے جی, یہ آن ریکارڈ ہے جی, عوام تک نہیں پہنچی جی, عوام تک تو وہ نواب نہیں پہنچاتے تھے نا جی. بالکل صحیح ہے. میں سر آگے بڑھتا ہوں. جی جی, سسٹم نہیں پہنچاتا تھا. نوابوں کو کون سسٹین کر رہا تھا, جو بھی تھا, لیکن نواب بری ذمہ تو نہیں ہو سکتے نا. مجھے بات مکمل کرنے دے, اب وہ نہیں ہے. اب اس زمانے کی گیس کی رائلٹی جو تھی, آج بھی وہی رائلٹی دے رہے ہیں ہم, جبکہ جو نئی گیس ہو رہی ہے وہ اس سے 20 گنا زیادہ رائلٹی ہے. بھائی آپ کچھ وہی بہتر کر دیجئے. بلوچستان کے اندر آج تک انکوائری نہیں ہو رہی. پل کے پل بنے ہوئے, اسکول کے اسکول بنے ہوئے, سب کاغذ پہ. وہاں کہتے ہیں کہ شیئرنگ فارمولا چل رہا ہے. 3 پاورز ہیں, سیاستدان, بیوروکریٹ اور فوج. زمین پہ کچھ لگتا نہیں ہے, باقی اڑ جاتے ہیں. کچھ کی آج کل کوئی انکوائری ہوئی ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی پوچھ سکے. کوئی جو سوال بھی اٹھائے گا یہ وہ مارا جائے گا. اسے کہا آپ اتنے ہولی لوگوں پہ الزام لگائیں گے. یہ بالکل صحیح ایسے لوگ ہیں جن کو آپ چھو نہیں سکتے. رائٹ سر. جی سر, جی بتائیں مجھے. دیکھیں, ہر ایک کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے. میں نے دہشت گردی پہ بہت ریسرچ کی ہوئی ہے. میں دہشت گردوں کے گروپ کے باقاعدہ قریب ہو کے ان سے دور ہوا. میں نے بہت قریب سے اسٹڈی کیا ہے. وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے. محرومی کا کارڈ وہ زیادہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. محرومیوں کی یہ نہیں میں بات کہہ رہا کہ نہیں ہوتی, میں کہتا ہوں کہ محروم طبقات تو لڑ ہی نہیں رہے. یہ تو کچھ اور لوگ ہیں جو آگے پاکستان کو فنا فلا کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کر رہے ہیں. ہاں نہیں, میری بات سن, میں آپ سے میں آپ کو ریبٹ نہیں کر رہا. میں اپنا ٹھہرے نہیں, آپ دہشت گردی کو نہیں سمجھتے. میں دہشت گرد گروپ کا ایک حصہ بنتے رہا تھا, اور ان کو میں نے قریب سے اسٹڈی کیا ہے. آپ لوگوں نے تو اسٹڈی کیا ہی نہیں ہوا دہشت گردوں کو. میں نے تو ان پہ پوری ریسرچ کی ہوئی ہے. اچھا سر, وہ کیا آفر کرتے ہیں جس پہ بات کر رہے تھے ابھی, پنجاب حکومت نے جو متحدہ بل پیش کیا, میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ضرور کمنٹ کیجیے. وہ کون سا بل ہے آپ کا؟ یہ اس کے اندر کنٹرول آف ہیبیچول آفینڈرز رویہ بل. اچھا, ہیبیچول آفینڈرز دیکھیں نا, اگر تو الفاظ دیکھے جائیں تو وہ تو بڑے سنہرے ہیں. جی, جو عادی مجرم ہیں ان کو نت ڈالنا, ان کو پکڑنا, گرفت میں لانا, آسانی سے وہ عدالتوں سے شک کے فائدے کے بہانے چھوٹ جاتے ہیں. وہ دیکھیں قوانین سخت سے سخت کرتے, پالش کر کے ان کو لاگو کرتے جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوانین کے اوپر کتنے قوانین بنا لیں گے. دیکھیں پاکستان میں آلریڈی قوانین کا ایک پورا پلندہ ہے. ہم تو کہتے ہیں جی برطانیہ کا قانون ہے, ہمارے اپنے کئی بنے. مثال کے طور پہ آپ کے اپنے اینٹی کرپشن کے جو لاز دیکھ لیں. سن 47 میں پاکستان آزاد ہوا, پاکستان کرپشن اینٹی کرپشن ایکٹ سن 47 آیا, پھر بن گئی پاکستان اسپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ, پھر اسی کو بنا دیا گیا FIA ایکٹ کے تحت. اس میں لیونگ بیونڈ اسٹینسیبل مین تھا, اسی کو پالش کر کے احتساب بیورو, پھر نیب, پھر اسی لیونگ بیونڈ اسٹینسیبل مین کو ایسیٹس بیونڈ مینز بنا دیا گیا.
بات یہ ہے کہ قانون کے ساتھ یہ جو کھلواڑ ہے کہ قانون کے اوپر قانون، قانون کے اوپر قانون. بات تو یہ ہے کہ قانون کے اندر جو سکم ہے ان کو ایڈریس کریں، قوانین زیادہ کم بنائیں، دیکھیں، اور پھر کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلیں، کمیونٹی پولیسنگ کریں، ہیبیچول آفینڈرز کو آئیڈینٹیفائی کریں. لوگ ان کو اگر پناہ نہیں دیں گے، لوگ ان کو اگر انڈورس نہیں کریں گے، ایکوائز نہیں کریں گے، خاموش ساحل کا مظاہرہ نہیں کریں گے، تو ایک گنڈا جو ہے یا عادی مجرم ہے وہ آسانی سے سوسائٹی میں گرو نہیں کر سکے گا. تو میرا خیال سوسائٹی کو اس میں انگیج کریں، یہ ایک بنیادی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا چٹان صاحب، آپ کی اس پہ ہیبیچول افینڈرز کا جو سوشل رویہ بل ہے، اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے سر؟ دیکھیے جی، اس پہ میرا کیا ہے، اس پہ تو پوری اسمبلی کا، پنجاب کا اور مسلم لیگ کا خود جو رائے ہے وہ آپ نے سنا ہے. جس طرح کہ شمیم نقوی صاحب نے پی ٹی آئی کی بل پہ کہہ دیا. لیکن میں سیف الرحمان صاحب سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ضرور اسٹڈی کیا ہوگا، لیکن ہمارا اسٹڈی نہیں ہے، ہمارا مطالعہ نہیں ہے. نہیں، میں وہ نہیں لفظ کہہ سکتا جو میں بنتے رہ گیا، وہ میں ایڈمٹ نہیں کر سکتا. میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں ٹی وی پہ ایڈمٹ نہیں کر سکتا، میں خاموش تھا. میں ان کے اندر رہا ہوں، میں نے ٹریننگ لی ہوئی ہے. سیف الرحمان صاحب کمپلیٹ کر لیں. آپ نے ٹریلنگ دیا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں، باجوڑ ایجنسی سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. میں بھی انہیں کے ساتھ منسلک تھا، میں بھی منسلک تھا ان کے ساتھ. ہم نے ایک شہید کا آج برسی منایا، مولانا خان زیب کا. 3 دن پہلے ہم نے ایک 28 سالہ سیاسی ورکر، اے این پی کا ورکر تھا، اس کا جنازہ اٹھایا، اور ابھی تک پتہ نہیں کتنی لاشیں ہم نے اٹھائے ہیں. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ دہشت گردوں کا، اپنے مطالعہ کو سارے نو کرے. دہشت گردوں کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ لوگوں کے احساسی محرومیہ ہے. یہ پراکسی وار جو ہے یہ بہت کمپلیکیٹڈ وار ہوتا ہے. اس میں امریکہ کے ساتھ پیسہ تھا، فوج تھا، ٹیکنالوجی تھا. عراق میں شکست ہوئی، لیبیا میں شکست ہوئی، افغانستان میں شکست ہوئی. وجہ کیا تھا؟ وجہ یہ تھا کہ وہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ عوام نہیں تھے. پراکسی وار میں سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ عوام ہے. اگر عوام آپ کے ساتھ ہے تو آپ پراکسی وار جیت سکتے ہیں. اور میں جو بات کر رہا ہوں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. 2008 میں سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا، بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہوا تھا، ٹرائبل زیریا پیریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہوا تھا. لیکن جب عوام اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہو گئے، جب عوام اپنے فورسز کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ جو کام امریکہ نہیں کر سکے، الحمدللہ ہماری ریاست نے، ہمارے فورسز نے وہ کام کیا. سوات جیسا ایریا جہاں پہ ہیلی کاپٹر نیچے جاتے ہیں اور پہاڑ اوپر ہے، وہاں پہ ہم نے ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم کیا. وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا ہم نے دوبارہ وہاں پہ لگایا. وجہ کیا تھا؟ وجہ یہ تھا کہ اس حکومت نے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے، قوموں کے جو احساسی محرومیات تھے اس کو ایڈریس کیا. پاٹھا میں اصلاحات کی، گلگت بلتستان کو ووٹ کا حق دیا، اسمبلی کا حق دیا، اسی طریقے سے صوبوں کو خود مختاری دی. اس وجہ سے لوگ جو تھے وہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ قوموں میں، بلوچستان کے لوگوں میں، پختونخوا کے لوگوں میں احساسی محرومیہ ہے، اور وہ احساسی محرومیہ بالکل جینون ہے. جب تک آپ لوگوں کے احساسی محرومیوں کو ختم نہیں کریں گے، دہشت گردوں کا سب سے بڑا ہتھیار، سب سے مؤثر ہتھیار، سب سے سٹرانگ ہتھیار جو ہے وہی احساسی محرومیہ ہے. اور وہی احساسی محرومیوں سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، چاہے یہ انڈیا کے لوگ ہیں، چاہے یہ افغانستان کے لوگ ہیں، جس ملک کے بھی لوگ ہیں. اس کے پیچھے جو بھی ہے، لیکن اس میں ملوث جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس ملک کے لوگ ہیں. اور کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے احساسی محرومیوں سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. جب تک آپ لوگوں کے احساسی محرومیوں کو ختم نہیں کرتے ہیں، عوام کو ریاست کے ساتھ اور اپنے فورسز کے ساتھ کھڑے نہیں کر دیتے ہیں، پراکسی وار میں کامیابیاں حاصل نہیں ہو سکتی ہیں. آپ اس پہ چاہے جتنی کتابیں پڑھیں، دنیا کی کسی کونے میں آپ جا کے دیکھ لیں، پراکسی وار یہ بہت کمپلیکیٹڈ وار ہوتا ہے. ایک جگہ پہ 10 لوگ ہیں، وہ 10 لوگوں میں آپ کو کیا پتہ کہ اس میں دہشت گرد کون ہے، اس میں محب الوطن کون ہے.
تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس ملک کے عوام آپ کے ساتھ ہو، اور وہ تب ہوں گے جب لوگوں کے احساسی محرومیہ کو ختم کرے. دوسری بات یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم افغانستان کے ساتھ اپنے پالیسی کو ریوزٹ کریں، ہم اس پہ نظر رسانی کریں، کیونکہ یہ پالیسی ہمارے بار بار ناکام ہو گئی. ہمارا پالیسی کیا ہے افغانستان کے بارے میں؟ یہ ہے کہ ہم ایک گروپ کو بنائیں گے، اس کو افغانستان میں لڑائیں گے، اس کو اقتدار میں لائیں گے، اور پھر اس کے ذریعے ہم اپنا جو کام ہے وہ کریں گے. لیکن یہ کام بار بار ناکام ہوا. مجاہدین کو ہم نے سپورٹ کیا. ڈاکٹر نجیب کا حکومت ختم ہوا، جو ثور انقلاب ہوا تھا، ثور انقلاب کے بعد جو اقتدار میں لوگ آئے تھے اس کو ہم نے نکال دیا. ہم نے مجاہدین کو افغانستان میں حکومت دیا، لیکن ہمارا کام نہیں ہو سکا، وہ ہمارے مخالف ہو گئی. اس کے بعد طالبان کو ہم نے سپورٹ کیا. طالبان جب اقتدار میں آئے وہ ہمارے مخالف ہو گئی. طالبان کے بعد ہم نے کرزئی کو سپورٹ کیا. کرزئی جب اقتدار میں پہنچا ہمارے مخالف ہو گئی. اس کے بعد اشرف غنی کو ہم نے سپورٹ کیا. جب اشرف غنی اقتدار میں آئے ہمارے مخالف ہو گئی. پھر ہم نے امارات اسلامی کو سپورٹ کیا. امارات اسلامی جو اقتدار میں آئے ہمارے بدترین دشمن بن گئی. اب ہمیں چاہیے کہ ہم افغانستان کے بارے میں اپنے پالیسی کو ریوزٹ کریں، افغانستان کے ساتھ اس طرح کے تعلقات ہم بنائیں جس طرح کے تعلقات ہمارے اور چائنا کے درمیان ہے. چاہے یہاں پہ حکومت ڈکٹیٹروں کا ہو، چاہے حکومت ہائیبریڈ ہو، چاہے حکومت جمہوری ہو، ہمارے اور چائنا کے تعلقات پہ فرق نہیں پڑتا ہے. نو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ، نہ پیپل ٹو پیپل. ہمیں چاہیے کہ ہم افغانستان ہمارا پڑوسی ہے، بہت اہم ملک ہے ہمارے لیے. ایشیا کے سنٹرل ایشیا سے ہم اگر کچھ لینا چاہتے ہیں یا اس کو کچھ دینا چاہتے ہیں، سنٹرل ایشیا میں بہت وسائل ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ انرجی کا ہے. جب تک انرجی پہ ہم قابو نہیں پاتے ہیں ہمارا انڈسٹری نہیں چلے گا، ہمارا امپورٹ جو ہے ایکسپورٹ وہ نہیں بڑھے گا. اور سنٹرل ایشیا جو ہے وہ مالا مال ہے انرجی سے. اس میں ہمارے معاہدے بھی ہوئی ہے. 1000 کاسا کا معاہدہ ہوا ہے، ایک معاہدہ ہمارا ٹاپی کا ہوا ہے، ایک دوسرا بجلی کا معاہدہ ہمارا ہوا ہے. ہم وہاں سے پانی بھی لا سکتے ہیں، ہم انرجی بھی لا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. سر رائٹ سر، آگے بڑھنا ہے مجھے سر آگے بڑھنا ہے. نقوی صاحب تھوڑا سا اس پہ یہ جو پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول افینڈر بل ہے اس کے اوپر بات کر کے میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا اس پہ بات کر لیں کہ جو مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے حکومت اپوزیشن کی، اس کی کوئی جو ہے وہ بات آگے چل سکتی ہے، یا بس یہ ایسے ہی جتنے عرصے سے سنتے چلے آ رہے ہیں ایسے ہی معاملہ چلتا رہے گا، مذاق جمہوریت ہوگا؟ میں کوشش کرتا ہوں، مجھے پتا ہے آپ کے پاس ٹائم کم ہے. پہلی چیز تو یہ کہ جیسے کہا جا رہا تھا صاحب سے، قانون تو بہت سارے. ایک اینٹی ٹیرر ایکٹ بھی بنا تھا 88. ہاں ابھی وہ موجود ہے. جی موجود ہے. اس کا ایک مجرم، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں کینسر سے ریکور ہو رہا تھا. آپ پہ سیکشن 7 لگا ہوگا میرا خیال ہے. سیکشن 7 لگا. 25 مئی کو میری عمر اس وقت بھی جو تھی 68 69 تھی. مجھ پہ چارج لگ کے میں نے بختر بند گاڑی چلائی ہے اور ایک پولیس والے سے بندوق چھینی ہے اور اس کا جو پروٹیکٹیو گیئر ہے وہ بھی چھینا ہے. تو یہ تو قانون جتنے آپ ایسے بناتے جائیں وہ مجرموں پہ نہیں لگتے، وہ مظلوموں پہ لگتے ہیں. آپ کی امپلیمنٹیشن اتنی پور ہے کہ آپ دیکھیں یہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اوپر ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ تو دیکھیں. آپ ایسے ہی قانون کے ذریعے ان کو اور پاور دے رہے ہیں تو مظلوم شہری کدھر جائے گا؟ ویئر از دا پروٹیکشن فار ہم؟ ویئر آر مائی رائٹس؟ میرے حقوق کدھر گئے؟ میرے تو سارے حقوق پامال ہو گئے. وہ جب چاہے جس وقت آئے میرے گھر میں گھس جائے، مجھے آدھی مجرم ڈکلیئر کر دے، نہیں ہے تو انویسٹیگیشن کر لے، بغیر مجھے وہ لیے ہوئے کہ ریمانڈ لیے ہوئے وہ مجھے 45 دن رکھ دے اندر. یہ سارے قوانین بنے اس پنجاب میں ابھی بھی، اور اس کو کوئی روک تھام نہیں ہے. تو وفاقی آپ ایسے اور بناتے جائیں، آپ اور بنائیے اور لوگوں میں بغاوت آئے گی. اسے کہ جس کے اوپر یہ لاگو ہوتا ہے اس سے تو پوچھئے کہ اس کی فیلنگ کیا ہوتی ہے.
آپ یہ مسنگ پرسن کا دیکھ لیجیے, صرف یہ بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسنگ پرسن کہاں کہاں نہیں آئے. جب ہمارے یہاں سیکٹیرین ہوئے اس کے اندر بھی آ گئے, اس کے تحت بھی مسنگ لوگ ہیں. کراچی کے اندر ایم کیو ایم کے لوگوں کے بھی شکایت ہے مسنگ پرسنس کی, اور اب اور لوگوں کی بھی آتی جا رہی ہے. بھائی یہ مسنگ پرسن کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا. آپ 3 دن 4 دن 5 دن رکھ لیجئے کسی کو, یہاں ڈالوں میں آتے ہیں بغیر اریسٹ وارنٹ کے, آتے ہیں گاڑیوں میں ڈال کے سفید پوش لے جاتے. مجھے بتائیے گا سیف الرحمان صاحب کہ جو مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی دونوں طرف سے سنجیدگی ہے یا نہیں؟ دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں. مجھے اصل میں بنیادی طور پہ جو ایشو ہمارے ہاں ہے کہ سیاسی قیادت سے لوگوں کی توقع تو بہت ہے, لیکن سیاست دان جو ہیں وہ عوام کے نمائندے ہیں. میری نظر میں کوئی سیاستدان زیادہ مقبول ہے, کوئی کم مقبول ہے, لیکن پارٹیاں ساری اور ان کے تمام لیڈرز کچھ نہ کچھ عوام میں اپنا رابطہ یا اپنی فالوئنگ رکھتے ہیں, کوئی زیادہ کم یا زیادہ. اسی لیے لوگوں کی توقعات ان سے جائز ہیں کہ جی آپ ہمارے معمار ہیں, آپ ہمارے منصف ہیں, آپ ہمارے نجات دہندہ ہیں, آپ ہمیں نکالیں ان مسائل سے. یہ بالکل صحیح چٹان صاحب نے بھی کہا, اور تو نکالنا تو ان لوگوں نے ہے. ان کے قیادت کے یہ کام نہیں ہے کہ ہوٹر لگا کے اور صرف موج میلہ اور مستی 188% تنخواہیں بڑھا لینا, جج بن جانا اور یہ کر لینا. کام تو یہ ہے کہ انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے. اب بات یہ ہے کہ بنیادی جو مسئلہ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ سیاستدان تو ایک دوسرے کو ایک آنکھ نہیں باتے, سیاستدان تو نفرت کرتے ہیں ایک دوسرے سے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی بندے کو ایک پیر نے ہانڈی دے دی, وہ جو مانگتا تھا دولت اور وہ آ جاتی تھی. دوسرے بندے نے بھی پیر اس کی خدمت کر کے مانگ لی, اور پہلا بندہ گیا اس نے کہا جی اور کو ہانڈی کھولو, مطلب اس سے چھین لیں ہانڈی, تاکہ یعنی یہ آپس میں جو پولیٹیکل جیلسیز ہیں. اور پولیس دیکھیں نا, ایک پولیٹیشین اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہوں, باقی دنیا کا ہر لیڈر جو ہے وہ کمین ہے, حقیر ہے, مجھ سے نیچے ہے, بد کردار ہے, میں نیک ہوں. یہ دیکھیں نا نیکی بدی کا یہ جو پرچار ہے یہ تو نفرتیں پھیلا رہا ہے نا. مذاکرات تو تب ہوں گے جب آپ سب دوسروں کو سپیس دینے کے لیے تیار ہوں گے. رائٹ, بالکل صحیح. چٹان صاحب, سر مذاکرات کوئی حکومت اپوزیشن کوئی چانس سر؟ دیکھیے جی, حکومت جب اپوزیشن میں بھی تھا تو وہ عمران خان صاحب کو بار بار مذاکرات کا دعوت دیا تھا. ایسے حالات میں کہ ہمارے لوگ 90 دن ریمانڈ پہ تھے, جیلوں میں تھے. ایک لمبا لسٹ ہے جس میں شہباز شریف صاحب بھی تھا, نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, علی پریال, خورشید شاہ صاحب, بہت لمبا لسٹ ہے. اس ٹائم پہ بھی اس کو کہا گیا کہ ہم معیشت پہ آپ کے ساتھ ایک میثاق کرنے کو تیار ہے, لیکن عمران خان صاحب ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھا, کووڈ پہ تیار نہیں تھا, اور اسی طرح وہ پلوامہ پہ تیار نہیں تھا. آج عمران خان صاحب مذاکرات جس چیز پہ کرنا چاہتے اس کو وہ خود کہتے تھے NRO, کہ حکومت ہمارے ایگزیکٹیو آرڈر سے ہمارے جو کیسز ہے اس کو ختم کرے. حالانکہ وہ آج بھی ملک کی جو ایشوز ہے اس پہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. چاہیے تو یہ ہے کہ ہمارا سب کا جو مشترکہ مسئلہ ہے وہ ہے الیکشن, کہ ہر بار الیکشن ہو جاتا ہے تو وہی راگ ناپتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, کہ ہم مل بیٹھ کے اس طرح قانون سازی کرے کہ آنے والے الیکشن کو صاف اور شفاف بنائے, جو جیتے وہ بھی تسلیم کرے, جو ہارے وہ بھی تسلیم کرے. ہر کوئی جو اقتدار سے چلا جاتا ہے تو اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے, کہ ہم ایک اس طرح کا ادارہ بنائے جو جج, جرنلسٹ ہر ایک کا احتساب کرے. کسی نے کوئی جرم کیا ہے وہ بچ نہ سکے, کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو ماضی میں نیب جس طرح کا استعمال ہوا ہے اس طرح کا اس ادارے کا استعمال نہیں ہو. ہم سب الزامات لگا رہے ہیں کہ سیاست میں مداخلت ہو رہا ہے, تو ہم سارے مل بیٹھ کے اور ہمیشہ کے لیے سیاست میں مداخلت کا راستہ رکے. لیکن ان چیزوں پہ PTI اور عمران خان صاحب بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. وہ لوگ اگر مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ مذاکرات وہ جیل میں ملاقاتوں کے لیے, اپنے رہائی کے لیے, اپنے کیسزوں کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اور میرے خیال سے یہ کام حکومت کا نہیں ہے, یہ عدلیہ کا کام ہے, کہ عدلیہ کے ذریعے جس طرح کہ
हमने अदालतों से रिलीफ मिला था, जमानतें मिली थी, रिहा हो गई थी। इस तरह ये भी अदालतों में जाए, अपने राइट आप को सर। भी सर गुनाह मुझे इस पे साबित कमेंट करे चाहिए और सर, नकवी साहब का क्लोजिंग से पहले। नकवी साहब आपको मेरी आवाज आ रही है सर? सर मुज़ाकरात पे कमेंट कीजिएगा सर। ये मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैं आपसे के इसका देखे पाकिस्तान को बढ़ना है तो हुकूमत वक्त को संजीदगी से हमारे साथ डायलॉग करने हैं, और जो बातें हैं वो है। मेरे नजदीक हल बड़ा सादा है इस मामले का। खौफ से निकलिए, ईगोइज्म को खत्म कीजिए और फौरी तौर पे मुनसिफाना इलेक्शन करवा के जो भी इलेक्ट होता है उसको इक़्तिदार दे दीजिए। ये फॉर्म 47, फॉर्म 46 और फॉर्म 45 के खेल से निकलिए बाहर। पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत लाइए और जिसको भी इक़्तिदार मिलता है उसको सौंपिए, और फौज को सियासत से दूर रहना चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब है बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, है अब्राहम लिंकन का जुमला। लेकिन हकीकत यही है, अवाम के नुमाइंदों को इक़्तिदार मिलना चाहिए। टैक्स सेशन भी उसी वक्त हो सकती है व्हेन रिप्रेजेंटेड बाय द पीपल, और लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि जब टैक्स लगता है वो सब पे मसावी तौर पे लगता है और उस टैक्स का बेनिफिट उनको मिल रहा है। जहां ये एहसास हो कि ये टैक्स तो इससे हमारे केपी असेंबली जैसे कानून पास होंगे, हम हवाई जहाज खरीदेंगे, हम मराहतें हासिल करेंगे, तो अवाम के अंदर बगावत का जज्बा और उभरता है। बाकी बातें आज चट्टान साहब और मैं लगता है एक ही पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो मैं इन्हें पीटीआई में दावत दे सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है सर जद्दोजहद का हिस्सा जी, बने। बिल्कुल ठीक ये है। अफगानिस्तान पॉलिसी पे भी वही आखिरी मैसेज अच्छा है। पाकिस्तान पे भी वही बात कर रहे हैं, बिल्कुल सब सही पे है। वही बात कर रहे हैं। जिससे कि हक और सच की बात करेंगे, मैं उनको भी खराज तहसीन देता हूँ। सैफ साहब से का भी मशकूर हो कि आज आपके प्रोग्राम में लुत्फ आया कि मुल्क के लिए बात हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। फिरदौस शमीम नकवी साहब आपका शुक्रिया, चट्टान साहब आपका शुक्रिया, सैफ साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।